Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم. آئیے آج آپ کو ایک سچی اور تاریخی کہانی سناتے ہیں. سن تھا 700 ہجری. مسلمانوں کا دور حکومت نہایت امن و امان کے ساتھ گزر رہا تھا. اس زمانے میں علم کا حصول، کتابیں لکھنا، کتابیں پڑھنا نہایت اہم تصور ہوتا تھا. چاروں ائمہ اور ان کے شاگردوں نے علم کے حلقے بنا رکھے تھے جن میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے تھے. اسد کے بادشاہ اور خلیفہ بھی عالموں کی بہت تکریم کرتے. اگرچہ اس وقت کے غربا نیک اور صالح تھے، لیکن امیر اور وزیر دولت کی کثرت کی وجہ سے عیاشوں میں پڑ گئے تھے. کچھ بادشاہ اور شہزادے بھی عیش و عشرت کی وجہ سے بگڑ چکے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بدعمال قوم پر احسان فرماتے ہیں تو انہیں آزمائشوں کی بھٹی سے گزارتے ہیں تاکہ مضبوط ایمان والے متقی لوگ کندن بن کر نکلیں اور آزمائش کا مقابلہ کریں، فتنوں کے آگے ڈٹ جائیں. اس دور میں بھی ایک فتنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. یہ فتنہ منگول تاتاری فوج تھی جو ایک طوفان کی طرح مسلمانوں پہ چھائی. یہ جس جگہ جاتے اسے تہس نہس کر دیتے، مردوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے. صرف بغداد میں ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. تمام کتاب خانے جلا دیے گئے، تمام کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں. دریائے دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے مسلمانوں کے نصیب کی طرح کالا ہو گیا. منگول قوم وحشی، تہذیب و تمدن سے کوسوں دور، انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کوئی شعور نہ تھا، نہ کوئی بلند سوچ تھی اور نہ ہی ترقی کی کوئی خواہش. یہ محض دشمنی، جہالت، انتقام، جسمانی بالادستی، اذیت پسندی اور فتوحات کے شوقین تھے. یہ مرتے ہوئے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا مقابلہ کرتے تھے. اس تاتاری فتنے کے دور میں جن 2 عوامل نے اسلام کی سربلندی کے لیے اہم کردار ادا کیا وہ تھے: نمبر 1 مسلمانوں کے علماء اور مشائخ، اور نمبر 2 مسلمان خواتین. آج میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی. مردوں کو قتل کرنے کے بعد خواتین کو اپنے گھروں میں خدمت گزار بنا لیا گیا. یہ مسلمان خواتین تاتاریوں کے قبضے میں تھیں، نہایت مجبور تھیں، لیکن ان کے دل اور دماغ پر صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی کا قبضہ تھا. ان تمام نامساعد حالات میں بھی ان اللہ کی بندیوں نے اپنی نمازوں کا سلسلہ اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری رکھا اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کی. ان کی تربیت میں جو اسلام کی اہمیت اور محبت ڈال دی گئی تھی وہ ان کے ریشے ریشے میں سمائی ہوئی تھی. وہ جس حیثیت سے بھی ان کے گھروں میں تھیں، چاہے بیوی یا باندی کی حیثیت سے، انہوں نے ان کے گھر کے ماحول کو اسلامی تعلیمات سے معطر کر دیا. ان کے بچوں کی تربیت میں شریعت اور سنت کے وہ رنگ بھر دیے. یہ بچے جب جوان ہوئے تو یہ اسلامی تعلیمات میں ڈھلے ہوئے تھے اور جوان ہو کر انہوں نے دین کا اظہار بھی شروع کر دیا. اور یوں تاتاریوں میں 30 سال میں اسلام پھیلنے لگا. اور وہ وحشی قوم جو تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھی، وہ اعلیٰ کردار، پاکیزہ اخلاق رکھنے والی غیور مسلمان قوم میں تبدیل ہو گئی. اسی موضوع کو حضرت اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کیسی بہادر خواتین تھیں. ان کی اپنی زندگیوں میں کتنا بڑا طوفان آ گیا، گھر بار لٹ گیا، تمام رشتہ دار قتل ہو گئے، لیکن پھر بھی نہایت وقار کے ساتھ کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی اسلامی شریعت کی پابندی کرتی رہیں اور اپنی مشکلات کے لیے اور اس قابض قوم کی ہدایت کے لیے تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتی رہیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. ہم آج کی خواتین بہت تعلیم یافتہ، بہادر، پورا اعتماد ہیں، زمانے کے تمام چیلنجز قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو کام ٹھان لیں کر کے دم لیتی ہیں. وہ خواتین کافروں کے گھر میں رہ کے
اسلام کو سربلند کرتی رہیں اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں رہ کر غیر مسلموں سے مروب ہو کر اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر ڈھالتے رہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آج بھی اس معاشرے کو جو ظلم، ناانصافی، مادیت پرستی، طاغوتی نظام زندگی پر مشتمل ہے، پھر سے ان باکردار غیور ماؤں کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو دنیا کی ہر شے پہ ترجیح دیں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں شریعت اور سنت کے مطابق نسل کو پروان چڑھائیں۔ آج ہم مردوں کی طرح کے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا چیلنج قبول کیا اور فتح یاب رہے۔ یہ احساس کمتری نہیں تو کیا ہے۔ اسلام کی جانب سے جو عظیم کام ہمیں دیا گیا ہے، در حقیقت وہ اتنا چیلنجنگ ہے کہ کوئی مرد وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت کرنے والی ہستی ماں تھی۔ والد کے پاس علم کے حصول اور جہاد کے وجہ سے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ تربیت کر پاتے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کو آداب فرزندی سکھانے والی بھی حضرت ہاجرہ ہی تھیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور کے بہت سارے بڑے بڑے نام جیسے خواجہ بختیار کاکی، بایزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور ہمارے چاروں امام ایسی ہی ماؤں کی گودوں میں پرورش پائے ہیں۔ ہمیں خود ترسی کے اس جال سے نکلنا ہوگا کہ ہم بے بس ہیں، یہ معاشرہ مردوں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے رستے میں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے بچوں کو مجاہد بنانے کا عزم کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے؟ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین اسلام کے ذریعے اس دنیا اور آخرت میں سربلند کریں، آمین ثم آمین۔ میں واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ سب باتیں آپ کو کہنے کا حق میں نہیں رکھتی۔ دراصل میں اپنی ہاری ہوئی جنریشن کا ایک نمائندہ ہوں، ایک ہاری ہوئی فوج کا وہ سپاہی جو دن رات اپنی شکست کی وجوہات پر غور کرتا ہے اور پچھتاتا ہے، اور پھر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتاتا ہے یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے کی اور ہم ہار گئے، تم یہ غلطیاں مت کرنا، تم مت ہارنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس کاوش کو میرا کفارہ سمجھ کے قبول فرما لیں، آمین۔